مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین، نکاح کرنا سنت ہے، ہر مسلمان کو نکاح کرنا چاہیے، لیکن نکاح کے بعد جس کو گھر لے کر آئیں گے اس غریب کا خیال رکھنا بھی اسلام کے احکامات میں سے ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، میرے خیال میں ہم حضرت سے پوچھیں گے کہ آپ ایک نکاح کریں، 3 4 5 بچے پیدا کریں، وہ غریب رو رہے ہو، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، لینے کو دوائی نہ ہو، سکول جانے کے لیے خرچہ نہ ہو، اور آپ ایک اور نکاح کر لے کہ جناب میں تو سنت پوری کر رہا ہوں، میرے خیال میں تو اس پر پکڑ ہوگی، کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا، اور نہ ہی اسلام کوئی وحشت کا دین ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کے احکامات کا اپنی مرضی کا ترجمہ اور تشریح کر کے اسے آپ لے کے آگے بڑھے۔ لیکن اس پر مزید بات جو ہے وہ حضرت مولانا سے پوچھیں گے۔ مولانا، ایک تو اسلام کتنی شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اور دوسرا کس صورت میں دوسری شادی کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ بہت خوب۔ قرآن مجید سورہ النساء آیت نمبر 3 سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اللہ جل شانہ نے ایک مومن کو بیک وقت ایک سے زائد بیویوں کی اجازت دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تمہیں جو پسند ہوں 2 2 3 3 4 4 تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ جو اجازت دی گئی، جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اب بھی تمدنی اخلاقی بہت سی مصلحتیں ہیں جس کی رعایت رکھتے ہوئے یہ اجازت دی گئی۔ کبھی طبی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اولاد کی طلب ہوتی ہے، کبھی معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس میں شرط لگائی گئی کہ عدل کرے۔ صحیح۔ ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عدل کرے۔ اب اس عدل پہ غور کیجئے۔ عدل اسلام کی بہت ہی اہم تعلیم، بنیادی روح ہے اسلام کی، عدل۔ یعنی اسلام جو نظام ہمارے معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے وہ عدل اور اعتدال پہ مبنی ہے۔ اچھا، اب نکاح کے سلسلے میں جو عدل فرمایا تو یہ تمام ظاہری احوال اور باطنی احوال، اعمال و احوال، ان تمام چیزوں میں عدل ہونا چاہیے۔ درست۔ بیویاں ایک سے زائد ہیں، اب ان میں عدل کیا ہے؟ دین یہ کہتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایک سے زائد تم نکاح کر سکتے ہو بشرطے کہ تم عدل کرو، خوراک میں بھی عدل کرو، پوشاک میں بھی عدل کرو، اور خرچ دینے میں بھی عدل کرو، رہائش میں بھی عدل کرو، وقت میں بھی عدل کرو۔ صحیح۔ اور یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ محبت میں بھی عدل ہونا چاہیے، بالکل صحیح۔ سب کے ساتھ یکساں محبت ہو۔ اس کی میں وضاحت پھر بھی کروں گا، لیکن یہاں یہ جو آیت ہے یہ محبت کو بھی شامل ہے کہ وقت میں بھی عدل ہو، محبت میں بھی عدل ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے، یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ اب یہ جو الفاظ ہیں ان پر غور کیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ تجربے کے بعد پتہ چلے، تجربے کے بعد پتہ چلے کہ میں تو ایک سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا ہوں، اب طلاق دے دے اور کوئی ایک رکھ لے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہے، یعنی اپنی طبیعت کو تم خود پہچانتے ہو، اگر تم اپنے اندر یہ حوصلہ نہیں پاتے، تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، کمزور ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں سے نباہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا ان کا برابر کے حقوق، جی، برابر کے حقوق اگر ادا نہیں کر سکتے ہو، برابر کی رہائش، جی بالکل، برابر کی محبت، بالکل، برابر کا رہنا سہنا، برابر کا کھانا پینا،
اگر یہ نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو. یعنی قرآن یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس میں تجربے کرنا، شوقیہ نکاح کرتے رہنا اور دوسرے کی زندگی برباد کرنا اس کی اجازت نہیں. مولانا یہ جو آج کل ہمارے ہاں ہو گیا کہ 4-5 بچے ہیں، وہ غریب رو رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور جناب لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب میں نے تو جناب ایک اور کر لی ہے، اس سے بھی 4-5 بچے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری ایک آ جاتی ہے، تو کیا قیامت میں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ جو طریقہ ہے کہ اگر اندیشہ ہے تو پھر خطرہ ہے، عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، اس میں زیادہ امید ہے. اب دیکھیے کہ اگر ایک شخص عدل کی شرط پوری نہیں کر سکتا اور ایک سے زائد بیویوں کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ گویا دغا بازی کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں. یہ سورہ النساء آیت نمبر 3 ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا، ایسی صورت میں بیوی کے پاس ایک تو خلا کا حق ہے، ایک بیوی نہیں رہنا چاہتی، اس کے اوپر کوئی لے آیا، وہ اس کے سارے حقوق پورا کر رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ ایک سوکن لے آیا اور اس کا حق بھی پورا نہیں کر رہا، اس کے خرچہ بھی پورا نہیں کر رہا، تو عورت کے پاس ایک تو خلا کا حق ہے کہ وہ جائے قاضی کے پاس اور طلاق لے لے. کیا اس شخص کے لیے بھی کوئی سزا ہے؟ دیکھیے اس میں دیکھا جائے گا دونوں پہلو ہیں. اس میں بیوی کی طبیعت کیسی ہے، شوہر کیا ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ یا عدل کر رہا ہے، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے گا. اب دیکھیے دوسری جو آیت ہے سورہ النساء کی، اس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم تمام بیویوں میں عدل کر سکو، یہ تمہارے بس میں نہیں، خواہ تم کتنی ہی کوشش کرو. لیکن فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، اب ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، اس سے کوئی تعلق درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، نہ وہ یعنی نکاح میں ہے اور نہ نکاح کے بغیر، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن نے وہ جو محبت میں عدل ہے وہ چونکہ انسان کے بس میں نہیں، تو اس سے وہ پابندی ہٹا دی. لیکن باقی تمام معاملات میں عدل یہ لازم، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی نکاح تو کر لیا لیکن کوئی التفات نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں دے رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مخصوص تھے اس معاملے میں. قرآن نے آپ کو اجازت دی ترجی من تشاء و تؤوی من تشاء، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود اپنی تمام ازواج مطہرات میں وقت برابر تقسیم فرمایا کرتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ جو کچھ میرے بس میں ہے ھذا قسمی فیما املک، جو میرے بس میں ہے میں اس کے مطابق یہ وقت دے رہا ہوں اور تقسیم کر رہا، لیکن فلا تلملی فیما تملک ولا املک، جو میرے بس میں نہیں ہے، محبت ہے، میلان ہے، جو میرے بس میں نہیں تیرے بس میں ہے، اس میں اے اللہ میرا مواخذہ نہ کر. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو آج کا انسان کہاں جی؟ یعنی اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نبھا کیا. لیکن مولانا اس نکاح سے پہلے یہ بھی ہے کہ جو پہلے والی ہے اس کے حق بھی ادا کرے. جی اس کو تو درمیان راستے میں چھوڑ کے اور کوئی راستے سے پکڑ کے چل پڑے. اب اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ارشاد وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بینہما، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں اور ان میں وہ عدل نہیں کرتا تو جاء یوم القیامہ وشقہ ساقط، قیامت کے دن یوں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، وہ مفلوج ہوگا ایک پہلو. یعنی آپ تصور کیجئے کہ کسی کو مولانا ہم آگے بڑھائیں گے، اصل میں ہمیں وقفہ لینا ہوتا ہے. ناظرین آپ نے حضرت مولانا کی باتیں سنی، کاش ہم اپنا دین پڑھیں، اپنے دین کو سمجھیں،
یہ جو دین آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، یہ مولانا کا بھی ہے، ریڈی والے مسلمان کا بھی ہے، اس دین کی ذمہ داری سب پر اتنی ہے بطور امتی جتنی مولانا پر ہے یا حضرت پر ہے یا پیر صاحب پر ہے۔ خدا را اس پیارے دین کو ذرا دیکھیے اور سمجھیے، اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ یہ پراپوگنڈے میں مت آیا کرے کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہی عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ کوئی اور دین عورتوں کو ایسے حق نہیں دے سکتا جو اسلام نے دیے ہیں۔ ہم اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے، اسی پر آگے گفتگو کریں گے۔ ابھی فی الحال لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ بات۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق